بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ احمدیت کے بارے میں ایک پاکستانی سفارتکار کا خبث باطن، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ پاکستان کے ایک متنازعہ اور اندرون اور بیرون ملک بے توقیری کی نظر سے دیکھے جانے والے ایک سفارتکار ہیں جن کا نام عبدالباسط ہے، اور یہ بھارت میں اپنی سفارتکاری کی آخری ذمہ داری نبھاتے ہوئے اب ریٹائر ہو چکے ہیں۔ ان کے بارے میں مزید تبصرہ کرنے سے قبل ایک ٹی وی پر کی جانے والی ان کی ایک مختصر سی گفتگو آپ پہلے سن لیں۔ جو بڑا خطرہ ہے نا، جو نون قادیانی ہیں ان کو تو ہم جانتے ہیں، ان کو ہم کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے منتہا کہ بہت سے قادیانی بڑی اہم پوزیشنز پہ سرو بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ہم قادیانی ہیں، مطلب وہ ڈکلیئر نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم کیوں اپنے آپ کو قادیانی کہیں۔ صحیح۔ وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر نہیں کرتے کہ ہم قادیانی ہیں، اور وہ پاکستان کے ہر ادارے میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے تھنک ٹینکس ہوں، آپ کے جو امپورٹنٹ ادارے ہوں وہاں بیٹھے ہیں۔ تو مجھے ان سے زیادہ خوف آتا ہے، سچی بات یہ ہے۔ وہ جو پالیسی میکنگ پروسیس میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ ایسے مشورے بھی دے دیتے ہیں حکومتوں کو جس سے اور پاکستان کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں۔ تو ہمیں تھوڑا سا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آنکھ اور کان کھلے رکھنے پڑیں گے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہی قادیانی ایسے ہیں، لیکن یہ ان کا جو پاکستانیت کا ایک ایلیمنٹ تھا نا 1974 کے بعد، وہ تھوڑا سا ایک اس میں ایک ریونج سا چیز آ گئی ہے، ونڈکٹیو ہو گئے ہیں کہ جی ہم نے انہوں نے، کیونکہ دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیے نا تو ان کو تو مسلمان ہی کہا جاتا ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح ایک سنی فرقہ ہے، ایک شیعہ فرقہ ہے، تو یہ بھی اس طرح کا ایک معاملہ ہے۔ حالانکہ یہ فنڈامنٹلز جو ہیں نا اسلام کے، انہوں نے تبدیل کر دی۔ یہ نمازیں ہی پڑھتے ہوں گے، سب کچھ کرتے ہوں گے، لیکن اگر آپ کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے تو پھر بڑا مسئلہ ہے، پھر آپ کا پورا جو ہے نا اسلام کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے۔ اگر ہر 100 200 یا 1000 سال کے بعد ایک اور نبی نے آنا ہے جو یہ کہتے ہیں، تو پھر تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا نا، پھر تو نہ قرآن کی اس طرح حیثیت رہی، نہ پھر شریعت کی اس طرح حیثیت رہی۔ تو یہ جو ہے، اور ان کی پریزنس صرف لندن میں نہیں، لندن میں، جرمنی میں اور اسرائیل میں خاص طور پہ بہت زیادہ تعداد میں وہاں پائے جاتے ہیں، اور بھارت میں بھی آبویسلی ہے، وہاں قادیان کا جو علاقہ ہے وہیں سے یہ شروع ہوا سارا معاملہ۔ ہمارے ہاں ربوہ انہوں نے کیا تھا۔ آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کے اندر احمدیوں کے بارے میں جو خبث باطن بھرا ہوا ہے وہ ان کی گفتگو سے عیاں ہے۔ کہنے کو تو یہ پاکستان کی ڈپلومیٹک کور کے افسر کہلاتے ہیں، جو کہ عموماً مہذب اور تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی سول سروسز میں مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے بعد سفارتکاری کا محکمہ ہی ایسا محکمہ سمجھا جاتا ہے جہاں قابل اور مہذب افسران کو پاکستان کی بہتر تصویر پیش کرنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ اب ان صاحب کو احمدیوں سے کیا خار ہے یا کیوں خار ہے اس کا تو علم نہیں، البتہ اپنی من گھڑت تھیوری کی بنا پر یہ احمدیوں کو پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتے ہیں۔ اب متعصب ذہن کے مالک اس سفارتکار کو کون سمجھائے کہ اگر احمدی پاکستان کے لیے خطرہ ہوتے تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اپنے وقت میں چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ کیوں بناتے، اور پھر وہ سال 1947 سے لے کر سال 1954 تک، یعنی 1947 سے لے کر 1954 تک وہ اس منصب پر فائز رہے، اور پھر پہلے پاکستانی سفارتکار تھے جو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر بھی بن گئے۔ صدر ایوب خان نے ایک لمبے عرصہ تک ایک احمدی مکرمی ایم احمد صاحب کے ذمے پلاننگ کمیشن کیوں لگائے رکھا؟ یہ ایم احمد صاحب ہی تھے جنہوں نے پاکستان کی شروع کے ادوار میں ترقی کے لیے گہری بنیادیں رکھی تھیں۔
اسی طرح پاکستانی فوج نے احمدی جنرل اختر حسین ملک صاحب اور احمدی جنرل عبدالعلی ملک صاحب کو فوج کی اہم ترین کورس کی سربراہی کیوں دی؟ فضائی افواج نے اپنی کمان احمدی ایئر مارشل ظفر چودھری صاحب کو کیوں دی؟ اگر احمدی پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہی تھے اور اب بھی ہیں تو متعصب ذہن کے مالک یہ سفارتکار کوئی ایسا واقعہ ہی بتلا دیتے جس میں کسی بڑے احمدی عہدیدار کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہو۔ پاکستان کو بنانے میں احمدیوں نے جس محبت، اخلاص، وفا اور محنت سے قربانیاں دی ہیں وہ تو آنے والے وقت میں کوئی مورخ خود ہی بیان کر دے گا۔ احمدیوں کو اپنے وطن سے محبت ثابت کرنے کے لیے آپ جیسے کسی متعصب ذہن والے سفارتکار کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ ذرا اپنے گریبان میں جھانکیے، اگر آپ خود اپنی ذات میں اس ملک کے لیے اتنے ہی خیرخواہ ہوتے تو نواز شریف صاحب پکے وعدے کرنے کے باوجود آپ کو پاکستان کی فارن منسٹری کا سیکرٹری بنانے کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا وہ پھر اس سے کیوں مکر گئے؟ اور پھر آپ کی اشک شوئی کرتے ہوئے انہوں نے آپ کو بھارت میں پاکستان کا ہائی کمشنر کیوں لگایا؟ ڈپلومیٹک کور میں آپ کے اپنے ساتھی کانوں کو ہاتھ لگا لگا کر آپ کے سائے سے بھی دور بھاگ جایا کرتے تھے۔ اب صرف بھارت میں پاکستان کے لیے دی گئی اپنی ہائی کمشنری کے دورانیہ پر ہی غور کر لیں کہ نواز شریف اور مودی میں کبھی ٹیلی فونک رابطہ کروانا ہوتا تو وہ آپ کی بجائے بھارتی سٹیل انڈسٹری کے سجن جندال کی مدد لیتے اور ساتھ ہی جندال کو ہدایت بھی دے دیتے کہ باسط کو، جو کہ وہاں پہ ہمارا ہائی کمشنر ہے، اس کو قطعاً یہ نہیں بتلانا کہ ہماری آپس میں ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے۔ لاہور میں مودی اور نواز ملاقات کے وقت بھی دونوں نے آپ کو بتلانا اور بلانا تک گوارا نہیں کیا، حالانکہ آپ اس وقت بھارت میں پاکستان کے ہائی کمشنر تھے اور دو بڑوں کی اس ملاقات کے وقت آپ لاہور میں موجود تھے۔ اسی طرح پیرس میں نواز مودی ملاقات ہوئی تو بھی آپ کو ہوا تک نہیں لگنے دی گئی۔ بھارت اور پاکستان میں قیدیوں کا تبادلہ ہوا اور کلبھوشن کے معاملہ میں بھی آپ کو بھارت میں بطور ہائی کمشنر پاکستان کسی قسم کی بھنک نہیں پڑنے دی گئی اور سارے معاملات جندال کی وساطت سے طے کر لیے گئے۔ کھٹمنڈو میں بھی نواز مودی خفیہ ملاقات ہوئی تو وہ بھی جندال نے کروائی۔ دوران سرکاری نوکری نواز شریف کے بارہ میں، چودھری کے بارہ میں، فاطمی کے بارہ میں اور اعزاز چودھری کے بارہ میں آپ کی جو ہرزہ سرائیاں مسلسل جاری رہیں اور پھر آپ ان سب شخصیتوں کو پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک شخصیتیں گردانتے رہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی آپ کہتے رہے۔ اسی طرح جن جن ممالک میں آپ رہے وہاں بھی آپ نے ملک کے لیے عزت کمانے کی بجائے اپنے آپ کو بھی پستی میں گرائے رکھا اور اپنے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی خوب بدنام کیا۔ اب آپ ریٹائر ہو چکے ہیں، اپنی ذہنی جنجلاہٹ دور کرنے کے لیے آپ اپنی کتاب بھی لکھ چکے ہیں، تو آپ کے لیے بہتر مشورہ یہی لگتا ہے کہ جس فیلڈ میں آپ نے زندگی بھر نوکری کی ہے اس فیلڈ سے متعلق بے شک مزید کتابیں لکھ لیں، ریڈیو اور ٹی وی پروگرام بھی کر لیا کریں اور اپنا وقت گزارا کریں۔ اب کسی چینل کی ریٹنگ اور اپنے فالوورز بڑھانے کے لیے آمدیوں کے بارے میں ہرزہ سرائیاں کرنے سے آپ باز ہی رہیں تو آپ کے لیے یہ بہتر ہے۔ پاکستان میں آمدی کارڈ کھیلنے والے پہلے ہی کافی لوگ جو ہیں وہ سرگرم ہیں، ان کو ہی یہ کام کرنے دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور عقل دے، آمین۔